بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ آج ہم بات کریں گے تعمیر ہیکل اور دور سلیمانی۔ تابوت سکینہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اور کپڑے بند تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے حملہ لے آئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل فلسطینی اسرائیلیوں کو شکست دے کر اسے اپنے ساتھ اشدود لے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے ایک مستقل گھر بنائے تاکہ یہ محفوظ رہیں، لیکن یہودیت کے مطابق اللہ نے انہیں بتایا کہ ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر کیا جائے گا۔ اس سے وہ بددل نہیں ہوئے بلکہ وہ اس کی تعمیر کے لیے ضروری سامان جمع کرتے رہے۔ انہوں نے سونا، چاندی، لوہا، پیتل جمع کیا، لبنان سے دینار کی لکڑی منگوائی، آرائش کے لیے مختلف علاقوں سے قیمتی پتھر حاصل کیے۔ الغرض وہ اپنے بیٹے کا کام آسان بنانے کے لیے متواتر مصروف رہے۔ اپنے بیٹے سلیمان کو اس گھر یا ہیکل کا وہ خاکہ بھی تفصیلا سمجھا دیا جسے انہوں نے عالم رویا میں دیکھا تھا۔ سن 1015 میں ان کا انتقال ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ ان کی سلطنت ایک طرف اردن اور دوسری طرف فرات تک پھیل گئی تھی۔ سن 1012 میں انہوں نے ہیکل کی تعمیر شروع کی۔ ہیکل اسی جگہ تعمیر ہوا جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ مورخین اس پر متفق ہیں کہ یہودی کبھی بھی اچھے معمار نہیں رہے، اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کے لیے لبنان و مصر سے معمار منگوائے۔ ہیکل کی تعمیر 7 سال تک جاری رہی اور 2 لاکھ آدمی مسلسل کام کرتے رہے۔ بے انتہا دولت خرچ ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام وراثت میں 1,30,000 پاؤنڈ سونا اور 1,270,000 پاؤنڈ چاندی چھوڑ گئے تھے۔ اس دولت کے علاوہ 2 شہزادوں کے نذرانے اور دنیا کے زرخیز ترین خطے کا 7 سالہ رینیو بھی اسی میں صرف ہوا۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں دی گئی تفصیل اور مورخین کے مطابق ہیکل سلیمانی بلا شبہ فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس کی لمبائی 60 ہاتھ 90 فٹ، چوڑائی 20 ہاتھ 30 فٹ ہے اور اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں خداوند کے عہد کا صندوق تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ بخت نصر کے حملے کے بعد ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ ہیکل سلیمانی کی عمارت کوہ موریہ پر قبۃ الحضرہ سے مغرب میں کچھ دور واقع تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہیکل اس دور کے فن تعمیر کی تکمیل تھا اور اس سے بہتر کوئی عمارت نہ تھی۔ تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علماء خدام کے لیے بھی رہائش گاہیں بنائیں۔ اس کے باوجود ہر آنے والا بادشاہ اس ہیکل کی بارادریوں اور برآمدوں میں اضافہ کرتا رہا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ مختلف ادوار کی عمارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے بھی ایک محل تعمیر کروایا جو ہیکل کے بعد دوسری عظیم عمارت تھی۔ اس کی تعمیر پر 13 سال لگے اور اس کی اہم بلڈنگ 150 فٹ لمبی، 75 فٹ چوڑی اور 45 فٹ بلند تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ ان کے خادموں اور ملازموں کی تعداد ہزاروں سے بھی زیادہ تھی۔ کھانے کے میز اور برتن سونے کے تھے اور ان کی شان و شوکت نے ساری دنیا کو متحر کر دیا تھا۔ چنانچہ ملکہ سبا بھی متاثر ہوئیں اور ایک عظیم فوج کو ساتھ لے کر شاہانہ وقار سے یروشلم میں داخل ہوئیں، اور اس کے کارواؤں میں سینکڑوں اونٹ تھے جو خوشبوؤں سے لدے ہوئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس میں اس کے بعد آج تک کبھی ایسی خوشبو نہیں دیکھی۔ مزید برآں سونا اور بیش قیمت جواہرات بھی تھے اور ایک اندازے کے مطابق یہ ملکہ 120 قطار سونا لائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر پناہ کو اور مضبوط کیا اور ہیکل کی پہاڑ بھی فیصل کے اندر لے لیا۔ شہر کو پانی کی فراہمی کے لیے دور کی وادیوں سے نہریں کھودی گئیں، چشمے اور حوض بنائے گئے۔ اس میں کنواری کا چشمہ آج بھی دور سلیمانی کے فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ دوسری عمارتیں، سڑکوں کو پختہ کیا، نتیجتاً بیت المقدس اپنے دور کا خوبصورت شہر بن گیا اور عظیم تجارتی کارواں اس شہر تک آنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بحری بیڑا بنا لیا۔ جوہر کولس کے روایتی شہر اور برطانیہ تک پہنچے۔ جب شمالی امریکہ دریافت کیا تو اس کا خیال تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دولت کا خزانہ ویسٹ انڈیز تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلیمانی بحریہ نہایت فعال تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں سلطنت اسرائیل اپنے عروج پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال 975 میں ہوا اور اس کے ساتھ ہی سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی۔
جنوبی سلطنت یہودہ جس میں جنوبی فلسطین اور روم شامل تھا، یروشلم، اور شمالی سلطنت یہودی جو شمالی فلسطین اور شرق اردن پر مشتمل تھی، دارالحکومت سامرا قرار پائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست دو طاقتوں میں بٹ گئی جو ہمیشہ باہم دست و گریباں رہیں، اور صدیوں تک ان کے بادشاہ الگ الگ مقرر ہوتے رہے۔ وہ اپنے خداؤں کی مورتیاں بنانے اور دیو دیوتاؤں کی طرح ان مورتیوں سے عجیب و غریب روایتیں منسوب کرنے لگے۔ انہوں نے توریت میں حسب منشا رد و بدل کر لیا۔ اس دور میں جو بھی ان کی اصلاح کے لیے نبی آتا تو اسرائیلی اس کا تمسخر اڑاتے، انہیں اذیت پہنچاتے اور قتل کرنے سے بھی گریزاں نہ کرتے۔ چنانچہ قدرت نے انہیں سزا دی اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہو کر رہ گئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور ایک اچھا کمنٹ ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔